أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس سے لوگوں کو تنبیہ کریں اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہو. بس آپ کو اس سے کسی قسم کی دل تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ایمان لے آ رہا ہے یا نہیں لے آ رہا. آپ کو نصیحت کر دیں. اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اس کے سوا دوسرے آقاؤں کی اتباع نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو. کتنی ہی ایسی بستیاں جنہیں ہم نے تباہ کیا بس ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت بھی آیا یا ایسے وقت جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. بس جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ صرف یہی کہہ سکے واقعی ہم ظالم تھے. بس جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ہر صورت میں ان سے سوال کریں گے اور خود پیغمبروں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے. پھر ہم پورے علم و آگاہی سے ان سے سرگزشت بیان کریں گے اور ہم غائب تو نہیں تھے. اس دن اعمال کا تولنا برحق ہے. پھر جب کہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا بس وہی فلاح پائیں گے اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا اعمال کا وہ لوگ ہماری آیات سے زیادتی کے سبب خود گھاٹے میں رہے ہیں. اور ہم ہی نے تمہیں زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو. بے تحقیق ہم نے تمہیں خلق کیا پھر تمہیں شکل و صورت دی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا. ذات پروردگار نے سورہ اعراف اس لیے آیات اعراف کا ذکر. اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ کا نام ہے جہاں کچھ ہستیاں اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کا مشاہدہ کریں گے. قرآنی صورتوں میں سے ہر سورہ اپنی جگہ ایک مخصوص تشخص ایک صورت رکھتا ہے. اس صورت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ جب مقصد و منزل ایک ہی ہوتی ہے. سورہ انعام اور سورہ اعراف دونوں مکی ہیں. دونوں ایک جیسے ماحول حالات میں نازل ہوئے. دونوں صورتوں کا موضوع اور سخن بھی ایک ہی ہے یعنی وہ توحید ہے. اس کے باوجود سورہ انعام توحید پر منطقی دلائل پیش کرتا ہے لیکن سورہ اعراف میں دعوت توحید تاریخی حقائق کے عنوان سے بیان کرتا ہے. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراط المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا
لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ذريتهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں تکبر کرے، بس نکل جا، تیرا شمار ذلیلوں میں سے ہے۔ بولا مجھے روز قیامت تک مہلت دے۔ فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی۔ بولا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کی گھات میں ضرور بیٹھا رہوں گا، یعنی تیرے بندوں کی سامنے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے، چاروں طرف سے انہیں ضرور گھیر لوں گا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا، تیری بات سنے گا، تو میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اور اے آدم آپ اور آپ کی زوجیں اس جنت میں سکونت اختیار کریں اور دونوں جہاں سے جہاں چاہیں کھائیں، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا تاکہ اس طرح ان دونوں کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے رکھے گئے تھے ان کے لیے نمایاں ہو جائیں، اور کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادا ہرگز تم فرشتے بن جاؤ یا زندہ جاوید ہمیشہ کے لیے زندہ رہو۔ اور اس نے قسم کھا کر دونوں سے کہا میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں، پھر فریب سے انہیں اس طرف مائل کر دیا، اور جب انہوں نے درخت کو چکھ لیا تو ان کے شرم کے مقامات یعنی شرمگاہیں ان کے لیے نمایاں ہوگی، ظاہر ہوگی، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر جوڑنے لگے۔ ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں بتایا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ دونوں نے کہا ہمارے رب ہم نے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک دوسرے کے دشمن بن کے نیچے اتر جاؤ، زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک قیام اور سامان گزارنے کا ہے،
اور فرمایا زمین ہی میں تمہیں جینا اور وہیں تمہیں مرنا ہوگا، آخرکار اس میں ہی تمہیں نکالا جائے گا۔ اے فرزندان آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے شرم کے مقامات کو چھپائے اور تمہارے لیے آسائش بھی ہو، اور سب سے بہترین لباس تو تقویٰ ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں کہیں اس طرح نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا اور انہیں بے لباس کیا تاکہ ان کے شرم کے مقامات انہیں دکھائے۔ بے شک شیطان اس کے رفقا کار تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے انہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا آقا بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب یہ لوگ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ کہہ دیجیے اللہ یقیناً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ کہہ دیجیے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر عبادت کے وقت تم اپنی توجہ مرکوز رکھو اور اس کے مخلص اور فرمانبردار بن کر اسے پکارو۔ جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا ہے اسی طرح پھر پیدا ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ایک گروہ کو ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی پیوست ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا آقا بنا لیا اور یہ خود سمجھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پر ذات پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بےہودگی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، عدل و انصاف قائم کرنا چاہیے، عبادت میں اپنی پوری توجہ مبذول رکھنی چاہیے ایک ہی طرف، یعنی ذات پروردگار کی طرف۔ بے اعتنائی اور بے سہل انگاری کے ساتھ بجا لانے والی عبادت بے جان ہوتی۔ اللہ کو پکارو، اس حالت میں پکارو کہ قولاً عملاً صرف اسی کے دین کے پابند ہو اور فرمانبرداری میں خلوص رکھو۔ یقیناً اللہ کی ذات کو لائق عبادت اور لائق اطاعت سمجھ کر اس کی فرمانبرداری